وعلى سيدنا محمد وكل الانبیاء والمرسلین صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے، انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے، انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے، پڑھ لو آیت بلغ، پڑھ لو خدا غدیری ہے، ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے۔ تو ایک چیز آیت بلغ، ایک آیت ہے جس کا نام آیت بلغ، بلغ کر کو بولا تو اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن میں ایک آیت اتری اس کا نام آیت بلغ۔ کیا ہے اس کی آیت کی تفسیر کو بولے تو اے میرے حبیب، اے رسول اللہ، میں نے جو آپ کو بات پہنچا دی ہے، میں نے آپ کو ایک بات پہنچا دی ہے، آپ یہ بات آپ کی امت میں پہنچا دو۔ میں جو بولے اللہ تعالیٰ یہ بات میں تم نہ بولا لوں، کب بولوں، کہاں بولوں، کدھر بولوں، کس کے ذریعے بولوں، اس کے اندر بیچ میں جبرائیل بھی نہیں۔ اب جبرائیل آپ کو خالی کیا بولی سو، جبرائیل امین آپ کو بولی سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ تعالیٰ وہ بات بولا نا، وہ بات آپ اب بتا دو امت کے اندر۔ اگر ایسا نہیں کر سکے، اگر ایسا نہیں کر سکے تو آپ کی جو بھی رسالت کا کام ہے، کسے بول رہا صلی اللہ تعالیٰ، جس کو کبھی بھی قرآن کے اندر ان کے نام سے نہیں پکارے، پورے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ کی ایک بار بولیا سو، باقی کا ہر ٹائم بھی مدثر، مزمل، یاسین، طٰہٰ یہ بولیا، اس کے جیسا محبت کرنے والے کو ان کے نام سے نہیں پکارتے، نہیں آج کل نہیں ویسا نا، نام سے نہیں پکارتے، جیسا آپ جورو رہتی ہے مرد کے نام سے پکارتی ہے، کیا پکارتی ہے، جی آؤ جی، کیا بھی آؤ جی جاؤ جی، ایسا نامہ کرتے ہو، نام سے پکارتی ہے۔ جب جورو مرد کا نام نہیں پکاری تو محبت اس کی عقیدت کے دوران اللہ بھی اس کے رسول کا نام خالی ایک بار قرآن میں لیا، سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول کو ایک بار نام لیا سو، باقی کا پورے قرآن کے اندر رسول کا نام انہیں خود نہیں لیا۔ اسے معلوم میں قرآن بنا رہا ہوں مگر کائنات کے اندر ہزاروں لوگ پڑھیں گے، میرے حبیب کا نام ان کے نہیں لکھنا۔ کون کی جا کو مولا علی سے پوچھے گئے عاشق اور معشوق، عشق کرنے والا اور عشق ہونے والا، اللہ تعالیٰ تجھے تو عشق ہوگا اس نا رسول اللہ سے عشق ہوگا، جس سے بھی ہم نہ عشق ہو جاتا ہے اسے ہمیں کیا کرتی، اسے افضل قرار دیتی، اسے آگے بڑھاتی۔ نہیں اب ہم نہ بچوں سے عشق تو بچوں کو سامنے رکھتے، تو جا تو کھا کر کو نہیں، جورو کو عشق رہا تو پہلے تو کھا کرتے، پیر صاحب سے عشق رہا تو دنیا دار اب ایسا ہے سو، کسے ہمیں محبت کرتی اسے ہمیں ترجیح دیتی، اسے آگے بڑھاتے، ایسا ہے سو کیسے محبت کرتے ڈھکلا دی، جسے ہمیں محبت کرتی ہمیں آگے بڑھاتی۔ مولا علی سے پوچھے گئے اللہ تعالیٰ رسول سے کتنی محبت کرتا، بولتا ہے بے پناہ محبت کرتا رسول اللہ سے۔ اگر بے پناہ محبت کرتا تو اللہ تعالیٰ کلمے میں رسول کا نام بعد میں کیے رکھے، کلمے میں رسول کا نام بعد میں، لا الہ کے بعد میں محمد رسول اللہ، پہلے اللہ ہوا بعد میں رسول اللہ۔ یہ محبت کا قانون نہیں نا، محبت کا قانون کیا ہے، اپنے عاشق کو سامنے رکھنا، اپنے عاشق کو سامنے رکھ پہ بھوکا رہ جانا کھلانا ہے نہیں۔ تمہیں جسے محبت کرتی تمہارے بچوں سے کرتی، تمہیں کیا کرتی، جسے محبت کرتی اسے ہمیں کھلاتی پلاتی، پہلے ترجیح دیتی۔ اللہ کیا کرے سو پہلے اپنا نام ہی رکھ لینا۔ مولا علی مشکل کشا کر فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی اللہ کے نام کے بعد میں ہے، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا نام، اپنے محبوب کا، اللہ کے عاشق کا نام جو بھی لے پہلے لا الہ الا اللہ سے اس کا مود بولے،
اسے وضو کر لے، اپنے روح کو پاک کر لے، زبان کو ذکر الہی سے پاک کر لے، بعد میں وہ اوقات بنتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتا. نہیں تو لا الہ الا اللہ کے بغیر محمد کا نام لیا تو بھی اللہ کو پسند نہیں. وضو بھی کرنا، غسل بھی کرنا، یہ چھوڑو ہمارے جسمانی، مگر محمد مصطفیٰ کا نام لینا تو بھی اپنے روح کا، اپنی زبان کا غسل کرنا لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، محمد رسول اللہ کا غسل کرنا. نہیں یہ نا، یہ غسل کرے تو، یہ وضو کرے تو تب بھی لینا سو، یہ بھی یاد رکھ لو. یہ چیز اس کے اندر ایک حکمت ہے، ایک عرفانیت ہے. جب بھی تذکرہ محمد ہونا، تذکرہ محمد ہونا تو لا الہ الا اللہ سے منہ دھونا. اس کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہاں بھی ایک ہے، جب ان کا نام لینا، آل محمد کا نام لینا، جب آل محمد ہونا سنا، محمد کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پڑھنا؟ ہمیں درود پڑھنا. نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اوپر کیا لعنت، ہلاک ہو جائے، مگر اللہ رسول کی لعنت، فرشتہ کی لعنت. محمد کا نام آ رہا ہے نا، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی کہ جس طرح اللہ کے نام سے منہ دھونا اور محمد کا نام لینا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام سے منہ دھونا، اس کے بعد آل محمد کا نام لینا. اب وہ آل محمد کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یہاں تک محمد مہدی تک، یہ 12 امام. یہ سمجھ لو جب تک یہ دل میں، ان کے ایمان میں، ان کے منہ دھو کو نہیں، انہوں کلین نہیں ہو، کوئی انہوں پاک نہیں ہو تو ان کے بارے میں جانتے نہیں. تمہیں بڑے سے بڑا پیر رندے، شیخ رندے، ملا رندے، مولوی رندے، انہوں سبھی جان نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. کی کر کو بولا تو ان کی زبانہ سے اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دھوکوش نہیں، ان کے دماغہ بھی دھوکو نہیں، زبانہ بھی دھوکو نہیں، دل بھی دھوکو نہیں. تو علی کیا کریں گے؟ فاطمہ کیا کریں گے؟ حسن حسین کیا کریں گے؟ زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق کیا کریں گے؟ تو یہ شان رسالت کے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مرتبہ اور موقع دیا. دیکھو ایک بلغ آیت اتری، آیت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بولتا ہے، اے رسول جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے وہ تمہاری امت کو کہہ دو. اگر اس سے اگر تمہیں بات پہنچا نہیں پہنچا رہے تو تمہاری ساری رسالت کا جو بھی کام تھا وہ میرے نزدیک پورا بیکار ہو جائے. میں ذرا سنبھل کو بول رہا ہوں کہ وہ ایک شان ہے رسالت کی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں دیا، مگر جب یہ بات کرنا تھا، کون سی بات کرنا تھا؟ یہ جو بات پہنچا نہیں تو میں جو بات بولی تم نہ کون بولی، ہاں جبرائیل کو بھی معلوم نہیں، جبرائیل خالی عطا بولی، تم نہ جو بات بولیا. دیکھو ہر ایک چیز رہتی ہے، ایک عام کرتا ہے، خاص کرتا. کیا بولتے؟ ایک عام، یہ پبلک میں بولتی، جو بچے بڑے بوڑھے سب سمجھ رہے ہیں. یہ خاص بات رہتے ہیں، جو علم والے عقل والے کچھ بول سکتے ہیں. نہیں تو بے خوفاں کو کتنا بھی سناؤ، پبلک میں سناؤ، جتنی بات رہتے بتا سنے. مرشد بھی رندے، شیخ بھی رندے، سرکار بھی رندے، کون بھی رندے، بزرگان دین پبلک میں کیا دینا، کتنا ہضم کرتی ہیں وتاش بول سکتے سو، کتنا بولتی وتاش ہضم کرتے سو. ذرا اونچے باتاں کیا کرتی ہیں وہ الگ ہی بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کوئی رسائی کے کون بھی نہیں. اللہ اور سب سے نے سوچ رہیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل ضروری کرو، رسول اللہ کو جبرائیل ضروری نہیں. ایسے قرآن میں کتنے کی آیتیں ہیں جو بغیر جبرائیل کیا ہے. آدمی بھی جبرائیل کو بیچ میں رکھے گئی کو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کو بنانے کے واسطے. استاد یاد رکھ لو، جبرائیل رسول کے استاد نہیں، رسول کی دور کی بات، رسول کے جو شاگرد مولا علی کے بھی شاگرد حضرت جبرائیل علیہ السلام، مولا علی کے غلام جبرائیل علیہ السلام، انہوں کیا رسول اللہ کو پڑھا کوئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بولتی. کیا بولتی ہیں؟ ولایت علی کے بارے میں. دیکھو میں جس کا مولا علی اس کا مولا، ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں. یہ ولایت اتنی وزندار چیز، یہ ایک طرف رسول اللہ کے اوپر مکمل قرآن تقریباً 99.99% اتر گا. آخری جو حجۃ الوداع کے نزدیک 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے نزدیک میں پورا قرآن تقریباً اتر گا. یہاں تک فرماتی ہیں کہ قرآن کی آخری آیت اترنی تھی، سو پورا مکمل قرآن اتر گا.
تبلیغ ہوگے، پورے مارکے ہوگی، پورے جنگاں ہوگی، پوری محنتاں ہوگی، پورے مشقتاں ہوگی، رسول کا پورا کام پہنچ گا، نماز پہنچ گئی، روزہ پہنچ گا، حج پہنچ گا، زکوٰۃ پہنچ گا، اچھے اچھے باتاں پہنچ گئے، سب کچھ تو آگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے لگا کو دیا نہیں دیا؟ پورا دار و مدار ایمان کا، اسلام کا، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے بیچ میں سب کچھ پہنچا گیا، سب کچھ پہنچا۔ نماز بھی ہوگی تھی، نماز بھی آگی تھی، روزے بھی آگے تھے، حج بھی آگے تھا، حج نہ کر لے گا ایسا رسول اللہ، حج بھی آگا تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی آگا تھا، لا الہ الا اللہ کا حکم بھی آتا، 5 فرائض بھی آگے تھے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی شفقت، پورے قانون اللہ کے رسول کے پورے مکمل ہو گئے تھے، آگے تھے۔ دیکھو سب کچھ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ وہ ایک بات جو میں آپ کو کہا ہوں وہ آپ کی امت میں بتاؤ۔ اب دیکھو پورا دار و مدار، پورے اسلام کا دار و مدار، پورے ایمان کا دار و مدار، پورے دین کا دار و مدار پورے مکمل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایک بات کے اوپر پورا دین کا دار و مدار رکھے، ایک ہی بات کے اوپر۔ کون سی بات کے اوپر؟ دیکھو نماز بھی دیکھا نہیں، روزہ بھی دیکھا نہیں، حج بھی تمہیں لوگ سوچتے رہیں گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، یہ وہ 11 چھٹیاں یہ سب چیزاں دین کر کو۔ دیکھو پوری کائنات کے اندر ایک طرف یہ پورا ایک طرف رسول اللہ نہیں پہنچا کیا؟ پورا تو پہنچا تھے نا، ہر چیز پہنچا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی 6 مہینے، تقریباً 6 مہینے کے بعد وصال ہونے اس سے پہلے ہر چیز بھی پہنچاتے، جنگاں ہر چیز ہوگی تھی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ دکھا دیا کہ پوری کائنات کا پورا دین، اسلام، ایمان ایک طرف، مگر وہ ایک بات ایک طرف۔ کیا وہ ایک بات؟ ہر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ یہ سارے ایمان، اسلام اور دین کے واسطے تولیا، وہ ولایت علی تھی۔ ولایت علی تھی۔ یہ ولایت ایسی ولایت کہ پورے دین کو بولتا اگر تمہیں ولایت کا اعلان نہیں کرا، پبلکلی نہیں کرا، کیا پبلکلی نہیں کرائے تو یہ پورا کام، اے نبی یہ تمہارا کام نہیں، یہ سمجھ لو دین آج سے نہیں چلا رہا ہوں، دین آدم سے چل رہا، اسلام آدم سے چل رہا۔ وہ ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور کا ایک ٹکڑا آدم، شیش، یوسف، یونس، یعقوب، جتنے بھی اسلام کے جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے اللہ کے طرف سے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ یہ دین اسلامی چلا سو، کیا چلا سو؟ دین اسلامی چلا سو۔ پورے مکمل دین اسلام چلانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہاں ایک چیز بولتا ہے کہ خدا کی قسم ایک طرف پورے کا دین اور ایک طرف ولایت علی، ایک طرف ولایت علی۔ شاہ وزن دکھاتا رہے گا اللہ تعالیٰ کھڑا کو اور بتا کو، دیکھو اگر فیل کرے، اگر تمہیں دینے میں فیل کرے، یہ پہنچانے میں، بات پہنچانے میں اگر تمہیں فیل کرے تو تمہاری پوری رسالت کا کام میں نہیں کامیاب کرتا، میں منظور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑھیا رہیں گا، کیا دکھایا رہیں گا۔ اب اللہ تعالیٰ دکھایا کہ میں نمازیں کے ساتھ ہوں، یا کس کے ساتھ ہوں؟ روزداراں کے ساتھ ہوں، یا حاجاں کے ساتھ ہوں، یا ذاکراں کے ساتھ ہوں، یا خلیفیں کے ساتھ ہوں، یا مرشداں کے ساتھ ہوں۔ دکھا دیا تمہیں کیا کرتی کر لو ایک طرف، اگر ولایت کا اعلان نہیں تو سب کچھ ناقابل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ غوثیت، یا غوث۔ یہ پوری کائنات کا ایک طرف ولایت علی، یہ ولایت کو امامت بولتے سو، کیا بولتے سو؟ یہ ولایت کچھ امامت بولتے سو۔ لوگ کیا کرے، رسول سے دشمنی نہیں تھی، رسول سے اگر دشمنی ہوتی تو وقتے پورے دنیا کو رسول کے اوپر بیعت لے کو اسلام نہیں لاتے تھے۔ اللہ سے دشمنی نہیں تھی، اللہ سے دشمنی نہیں تھی، کبھی کعبے کے واسطے لڑے، روزے کے واسطے لڑے، حج کے واسطے لڑے، زکوٰۃ کے واسطے لڑے، نبی کی رسالت کے واسطے لڑے، وہیں کی نہیں کی کو کون بھی کبھی بھی لڑیا نہیں۔ بتاؤ کربلا کی جنگ کبھی بھی رسالت کے واسطے ہوئی سو؟ بولو صفین، جمل، احد کس کے واسطے ہوئی سو؟ خالی یاد رکھ لے پوری کائنات کے اندر لوگوں کو سمجھنے کا کیا ہے معلوم؟ یہ پوری کی پوری دار و مدار اسلام کا کیا تھا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کراتے ہی کیا ہوگا
میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا امام ہوں، علی اس کا امام ہے، علی اس کا امام ہے، بعدست میرے وسیع میرے علی ہیں، میرے علی وسیع ہیں۔ اب رسول جیسا ڈکلیئر کرے اس میں سے صحابہ میں بھی دیکھو دو طرف کے دو طریقے کے صحابہ قرآن کے اندر بولتا ہے، ایک اصحاب النار، ایک اصحاب الجنت، یہ میں نہیں بنایا ہے۔ جب اصحاب النار کو تو نار والے بھی ہیں، اصحاب الجنہ کو تو جنت والے بھی ہیں۔ اب وہاں ذرا کیا کرتی، بھیس بنا کو آتی، اپنے آپ کو مسلمان دکھاتی، اپنے آپ کو مریداں دکھاتی، پھر بھی کیا ہے ان کے دل میں بغض محمد و آل محمد رہتا۔ مریداں میں بھی رہتی جو بغض شیخ میں آتی نہیں، آتی کہیں کو سٹیج سپیکر مائک نہیں، عہدہ مرتبہ پاواں پڑا لینا، ان کا مقصد یہ رہتا سو، ان کا مقصد علم کا نہیں رہتا سو، ان کا مقصد آخرت پانے کا نہیں رہتا سو۔ کیا ہے، ان کے ساتھ جڑ کے تو ہم نہ سٹیج ملتا گانے کا، ہم نہ سٹیج ملتا ہے نعتاں پڑھنے کا، ہم نہ سٹیج ملتا شو مارنے کا، ہم نہ ہوا جمانے کا سٹیج ملتا ہے۔ یہ دماغ ہاں بھی تھا سو۔ رسول کے اوپر بھی ایمان کہیں کو لائے معلوم، رسول کے اوپر بھی ایمان بہت سے نے کہیں کو لائے معلوم۔ اب رسول کا پلیٹ فارم بہت بڑا، ہر صحابی بھی بڑے سے بڑا قبیلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ چھوٹے موٹے چلر آدمیاں کیا کرتی ہیں، مجبور تھے کہ اسلام لانا تھا، مجبور ہو کو اسلام لے سو۔ بہت جنے مجبور ہو کو مرید بنتی نہیں، مجبوری کی طرح پورا محلہ مرید ہوگا۔ اب اسے کام مرید نہیں کرتا، ایک جنا جاگ میں بھی پئی، مگر رہتا میرا بیٹا دشمن، رہتا ہے بہت بڑا دشمن، کسی حالت کو رہتا دشمن، وہ رہتا ہے سو حقیقت۔ آدمی کبھی بھی یاد رکھ لو، اپنے نفع کے واسطے اپنا نقصان نہیں ہونا اس کے واسطے بیعت دے ڈالتا۔ وہی سچ رسول کے زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جو 50 پر 3 سال رسول کے ساتھ میں تھے، اٹھے بیٹھے کھائے پیے سب کچھ کرے، رسول کو کیا کرے، کھانا بند کر کو 3 سال شیبہ ابو طالب میں چھوڑے، شیبہ ابو طالب میں چھوڑ ڈال کو 3 سال مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ ڈال کو کیا کرے، ان کو کھانا نہیں، پینا پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ان کو بند کر ڈال، سب ان کو بند کر ڈال کو کیا کرے، ختم کر ڈال کو، ان کو کسی حالت پہ ان کی تبلیغ دین نہیں ہونا، کسی حالت کو دین کی تبلیغ نہیں ہونا کو شیبہ ابو طالب میں چھوڑ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اس کے بعد وہ لوگ جو ظلم کرنے والے رسول اللہ کو، رسول اللہ مدینہ گئے، مدینے کے بعد آخری جب فتح مکہ ہوئی، فتح 1 سال پہلے، 1 سال 1.5 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال قبل جب فتح مکہ ہوئی، وہ جو رسول اللہ کے اوپر ظلم کرنے والے، ان کے اوپر ظلم ڈھانے والے کیا کرے معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھسے نہیں، اندر کعبے کے پاس گھس رہی، خالی ایک ہی چک اعلان، کیا یہ ایک اعلان، مولا علی مشکل کشا کھڑا کو کیا کر کو بول کو، اگر تمہیں جینا تو کعبے کے نیچے آ جانا، اگر تمہیں جینا تو گھرا میں رہ جانا، اگر تمہیں جینا تو ابو سفیان کے گھر میں گھس جانا۔ یہ ایک اعلان کرا ہے، خدا کی قسم پوری زندگی 50 پر 3 سال مکے کے، پھر تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تقریباً مدینے کے، پورے ملا کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال قبل بھی 60 پر 3 سال کی زندگی میں، رسول اللہ 60 پر 3 سال کی زندگی میں 1 سال قبل ہو تو 60 پر 2 سال، 62 ایئرس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے کو ہی۔ مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 2 سال سے ایمان لانے نہیں والے آج ایمان لاتی کیا گئے؟ علی رکو، دیکھو 60 پر 2 منٹ کے اندر پورے جنے مسلمانہ ہو گئے، 60 پر 2 منٹ کے اندر پورے کے پورے مسلمانہ ہو گئے، پورے کے پورے مسلمانہ ہو گئے۔ کئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پہلے میرے پاس عہدہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، قبیلے نہیں تھے، جنگجو بازا نہیں رہتے، علی کا جیسا بازو نہیں تھا، یہ قبیلے نہیں آئے تھے، آج میرے پاس گھوڑے ہیں، آج میرے پاس اونٹا ہیں، آج میرے پاس قبیلہ ہے، آج میرے پاس لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ مسلمانہ اللہ کو اور رسول کو دیکھو نہیں، میری جو وہ کیا ہے پوزیشن ہے، میرا جو مرتبہ ہے اس کے واسطے ان مسلمانہ بنے سو۔ یہ بنی امیہ کے جو لوگ ہیں یہ سب مسلمانہ ایسا بنے سو، مسلمانہ ایسا بنے سو، وہ ٹائم کو بھی دشمن خالی آ کو مسلمانہ نہیں بنے تب کیا کرتی، کاٹ کو مار کو پورا لوٹ لے کو چل جاتی، نہ کر کو بول کو بیعت جیسے کاٹ کو، یہ طریقہ چلا اس اسلام کے اندر۔ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے کہ یہ مرتبہ، یہ بلندی،
امامت ایسی چیز ہے، امامت ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کسی حالت کو، کسی قیمت کو اتنا وزن رکھتا ہے کہ اگر رسول بھی اگر پہنچا نہیں تو رسول کے پورے کاموں کو اللہ تعالیٰ ناقبول کروا، اللہ تعالیٰ دکھا لے کے اتنی اہم چیز۔ اب کون کی وہاں پبلک کے اندر ہوتی ہے نا، اصحاب النار بھی اصحاب الجنت، باتیں کر لے کیا بھائی اتنے سال ہمیں 60 سال ان کے ساتھ تھے، کیا کہ کام کرے، ان کو بڑا بنایا، بولتے نہیں ہمیشہ نہ ان کو بڑا کرے سے رسول اللہ کو بڑا۔ اب ہم مریدہ بھی پھر کچھ نہ بناتے، ایسے رہتی، وہ زمانے میں بھی ایسے تھے، یہ زمانے میں بھی ایسے تھے، ہمیشہ محنت اگر کوئی پیر بنا کوئی سب انہیں یہ سب سٹوریاں آج سے نہیں، بہت زمانے سے سٹوریاں آج سے تھی۔ میرے کا وہ لے لگا کوئی ان کو بنانے والے بیٹھ کو میٹنگ کرتے ہیں، کیا بھائی اب ہمیں اتنی محنت کرے، انہوں اب انقریب جاری کر کو بول رہی انتقال ہو رہی، اس کے بعد میں رائٹ ہینڈ بننا سنا، میں لیفٹ ہینڈ بننا سنا، اب لے لگا کو بیچ میں لے کے نہیں مولا علی کو ڈالا لینا ہے، اب لے لگا کو مولا علی کے اوپر ہم نہ مستلد کرتا لینا، اب رسول کو مانے ہمیں جب لیک تھے کب انہوں اللہ کو پیارے ہوتے، کب اللہ کو پیارے ہوتی، کب ہمیں پوزیشن کے اوپر بڑے بڑے ہو کو وہ کرسی کے اوپر بیٹھیں گے اگر سوچے، مگر دیکھے کر کو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا لے، مولا علی کو ہمارے اوپر مستلد کر دے۔ اب ہاں ہم بیٹھ کو ذرا رہتی ہیں، ہمیں قرآن ہے، ہمیں بہت قرآن ہے، ہمیں رائٹ ہینڈ ہے، ہمیں لیفٹ ہینڈ ہے ان کے، دیکھو ہمیں خود ایک آیت اتری اس ٹائم کو، ہمیں رسول اللہ کے ساتھ میں تھے، کون سی آیت کر کو بول کو ایک جنے بھڑکا رہی، انہوں بھی سامنے نہیں آتے، کبھی بھی یاد رکھ لو دشمن کیا کرتا ہے، کسی نے بھی مہرا بنا کچھ کسی نے بھی سامنے ڈھکلتا، بولتی دیکھو ایسا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیت اتری تب وہ آیت میں ایسا ہے کہ جب جہاں پر بھی رسول ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں اترتا، کیا نہیں اترتا، عذاب نہیں ہوتا، یہ 100% گارنٹی دیتا ہوں، رسول نہیں تو آپ ہی کر کو ایک نعمان کر کو تھا، اسے بلا کو بولے دیکھ ہمیں گارنٹی دیتی کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں اترتا، اب تو جا کو یہ کام کر، رسول اللہ سے پوچھ کہ جو حکم دے رہی کہ علی کی امامت کو ماننا، علی کی ولایت کو ماننا، کیا یہ اپنے آپ خود بول لے رہی کہ اللہ کا حکم، اپنے آپ بول لے رہی یا اللہ کا حکم؟ اب اسے کیا گارنٹی، میں نہیں جاتا، اب رسول بولا کے بعد ہمیں کہاں سے اختلافات کریں گے، کہیں کوئی اختلافات کریں گے، مجھے ڈر ہو رہا، بولتی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رسول رہے تو عذاب نہیں آتا، اب تو ٹینشن لینا، وہ جا کو پوچھ کرتا، اب اسے گارنٹی دیے نا، انہیں گیا کہ رسول اللہ کے پاس جا کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ولایت کا امامت کا جو اعلان کرا رہی یہ اپنی مرضی سے کرا رہی ہے، اللہ کی طرف سے کرا رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی خدا کی قسم میں کچھ بولتا بھی نہیں جب تک مجھے وحی نہیں آتی، کی وہ گتی، کیا تمہیں سچی بولو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا تمہارے طرف سے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اب بیچ میرے سر کے اوپر پتھر پڑیں دے اور مر جانے، اب بیچ منجے سر کے اوپر پتھر پڑیں دے اور میں مر جاتا ہوں، اگر تمہارے طرف سے ہے تو نہیں مانتا، دیکھو دو طرف سے بھی، اللہ کے طرف سے ہے تو میں مر جاتا کہتے ہیں، اگر سرکار کے طرف سے ہے تو نہیں مانتا، اب کیسا ہوگا، نہ رسول اللہ بدوا کرے سرکار، نہ رسول اللہ بدوا کرے کو بولے تو رحمت للعالمین کے اوپر ایک یہ ہو جاتا، مار ڈالے کر، اب مجبور ایسا کرتی ہوں انہوں بھی، مریدہ بھی وہ زمانے میں رسول اللہ ایسا مجبور کرے، بدوا کرے تو بھی مر جاتا، مر گا تو پھر ان کے اوپر فالٹ آ جاتی، نہیں کرے تو بھی اب رسالت کی عزت چلے جاتی، اب رسول اللہ سوچ رہی کیا ہوگا اگر کو، وقتے میں ایسا ہوا آسمان سے ایک پتھر گریا، سیدھا ایک کنکرا اندر سر پہ گھسیا، سر نکل کو باہر نکل کے ساتھ دو طرف چیرے گا، چیر کے ساتھ پورے جنے پریشان، یہاں تک پھر آیت اتری قرآن کے اندر، یہ وہ شخص تھا جو اپنے اوپر لعنت کرایا اور اللہ کی طرف سے لعنت اتری اور انہیں مر گا، لعنت اتری اور انہیں قرآن کی آیت اتری، مر گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے دیکھے پورے صحابہ ڈر گئے، اب ہاں بھی جنے ڈر کو لائے، اب مار لیں گے نہیں تو ہمیں بھی کنکرے پڑ کو مارتی، ہم نہ بھی خطرے کو مارتی، پھر لا لیا بہت جنے لالے کو بخا یا علی تمہاری امامت کو مانے، ہاں تک اعلان ہوگا کہ علی کے بعد جو 12 کے 12 ہوتے، علی کے بعد جو 11 کے 11 ہوتے ہیں، علی ملا تو 11 ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ غدیر خالی یہ کا نہیں، یہ غدیر آنکھوں پورے 11 کے 11 12 امام کی ولایت کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، مگر کیا کرے
ہمارے عالمہ ہمارے مولویاں کیا کر رہے ہیں، ان کے پیراں کو بھی ان کے شیخاں کو لے لگا کو سامنے ان کے مدرسے سے ڈالنے کے واسطے کیا کرا لے، ولایت علی کو چھپا ڈالے. اب علی کے بعد کون کر کو بولا تو علی سے پہلے کسی کی گنتی، علی کے بعد کون کر کو بولا تو ہمارے پیر صاحب کراؤ. علی کے بعد تمہارا پیر صاحب نہیں آتے، علی کے بعد حسن آتی، علی کے بعد حسین آتی، علی کے بعد زین العابدین آتی، زین العابدین کے بعد محمد باقر آتی، محمد باقر کے بعد جعفر صادق آتی، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم آتی، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا آتی، علی رضا کے بعد امام تقی آتی، امام تقی کے بعد امام نقی آتی، امام نقی کے بعد محمد مہدی آتی، محمد مہدی کی نسل میں جاتے 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 بعد میں غوث اعظم آتے سو، بعد میں غوث اعظم آتے سو، خواجہ بعد میں آتے سو. تمہیں کانکے کی کدھر، کان کی ادھر، ادھر کے ادمیان ادھر، ادھر کے ادمیان ادھر دکھا کو، ان کا مرتبہ ہاں ڈالے، ان کا مرتبہ یہاں ڈالے. یاد رکھ لو یہ سب سے بڑی چیز آج اہل سنت کے اندر، اہل طریق کے اندر، آج کل لوگوں کے اندر یہ دلال کو ادمیان کے اندر اہل بیت کی محبت ہٹا دے، اہل بیت کی محبت اور اللہ تعالیٰ دکھا دے. دیکھو یہ ایسی چیز مولا علی مشکل کشا وچ رات کو جا کو پوچھنے کے یا علی یہ کنکرا کیسا آیا سو، کنکرا کیسا آیا، اس کے آسمان کے اوپر کنکرے رہتی کیا، آسمان کے اوپر گرا ہے. بولتے ہیں آسمان کے اوپر کنکرے نہیں رہتے. کہاں رہتی، پتھرے بھی کنکرے آسمان کے اوپر رہتی کیا نہیں رہتے، کہ آسمان کے اوپر پہاڑاں بھی ایسے چیزاں نہیں رہتی، پھر کنکرے رہتے. کہاں سے آیا کنکرا؟ تو مولا علی مشکل فرماتی کہ دیکھو ہر چیز بھی دلیل سے، ہر چیز بھی دلیل، جو اہل بیت کو مانتی ہیں وہ ہر چیز دلیل. مولا علی فرماتی کہتے ہیں جب ابابیل تیرن ابابیل اتربہم بجارتن، تب اللہ تعالیٰ ہر ابابیل کے چونچ میں کنکرا دیا. یہ کنکرا بھی مس نہیں ہوا، ہر جتنے وہاں پر لوگاں تھے، جتنے آدمیاں تھے اور جتنے سواریاں تھے اتنے برابر ابابیل بھیجا. پورے ابابیل آئے برابر ایک کنکرا ڈالتے، برابر وہ ہتھی کو لگتا، ہتھی مرتا. یہ کنکرا ڈالتا ہے وہ آدمی مرتا، یہ کنکرا ڈالتے اس کی سواری مرتی، ایک آدمی مرتا، سواری مرتی ایک آدمی مرتا. پورے کے پورے سارے کے سارے جتنے بھی تھے خدا کی قسم پورے مر گئے اور نصف نابود ہو گئے. مگر یہ ابابیل میں چھوٹی ابابیل تھی، انہیں پورا چونچ میں کنکرا لے کو پھر دیا کرتے، کنکرا لے کو پھر دیا کرتے. چیخ رہی پورے مر گئی، چیخ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم کرتا ہے جبرائیل یہ جائے نہیں، چیخ رہی ہے کہ دیکھ کیا بات کرے. بولتے جا کو جبرائیل پوچھتا کرتا ہے، جبرائیل پوچھتے کہتے اسے ابابیل کو کی وہ بولتی کہتے اللہ تعالیٰ کبھی حساب کتاب میں اوپر نیچے نہیں کرتا. جتنے لوگ تھے، جتنے سواریاں تھے، سب کو مارنے کے واسطے ایک ایک کنکرا دیا تھا، سب مر گئے، مجھے میرا ایک کنکرا بچ گا، یہ کنکرا بچ گا. اللہ تعالیٰ کو جا کو جبرائیل بولتی کہتے ہیں اس کا کنکرا بھیجا، کیا تبھی غلطی میں اوپر نیچے ہو گیا؟ بولتا کہتا ہے نہیں غلطی میں نہیں. سے بول وہ غار میں جا کو بیٹھ، وہ غار میں جا کو بیٹھ، اس کا دانا بھی میں دیتا ہوں، پانی بھی میں دیتا ہوں، جا کو بیٹھ. تو جا کو جبرائیل علیہ السلام اس کے اوپر بولتے کہتا ہے ابابیل تو جا کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیا وہ حکم؟ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میں سب جانتا ہوں، میں تو جانتا نہیں. جبرائیل آتی یا اللہ تیرا حکم پہ چلا، پھر بھی کہیں کو کہا، اللہ بولتا ہے کہیں کو کیا بھی کدھر بھی پوچھنا نہیں، جب وقت آتا میں بتاؤں. جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں جانتے. مولا علی فرماتے کہتے ہیں خدا کی قسم جو ابابیل یہ چھوٹ گا تھا، اللہ تعالیٰ وہاں پر اسے اللہ تعالیٰ ابابیل کو حکم کرا کرتے اے ابابیل وہ کنکرا جو میں نے تیری چونچ میں چھوڑ دیا تھا وہ سارے آئے کعبے کو بچانے والے، کعبے کو بچانے کے واسطے سارے ابابیل کو کنکرے میں لے لگا کو کنکرے سے موت دیا. مر خدا کی قسم آج ولایت علی جو کعبے کا مالک ہے، کعبے کے مالک کے واسطے اگر کنکرا نہیں بھیجا تو میری قدرت کیا ہے، میری قدرت کیا، اسے دکھا دیا. کعبہ گھر ہے اور کعبے میں آنے والا علی گھر کا مالک ہے، گھر کو بچانے بھی آتا، مجھے گھر کے مالک کو بچانے بھی آتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، غوثیت یا غوث. یہ شان ولایت. دیکھو یہاں یہ چیز جہاں پر رسول ہوتے ہیں وہاں پر عذاب نہیں آتا. نہیں، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کریں، اللہ کے ساتھ کے کمپٹیشن میں دوسرے خداؤں کو لائیں، دوسرے الہ کو لائیں نہیں. رسول کے کمپٹیشن کے اندر رسول کے ساتھ غداری کرے، رسول کو مارے، رسول کو تنگ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لیا. اللہ کی دشمنی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ڈالیا. رسول کے ساتھ دشمنی کرے مکے والے، مدینے والے، کرے نہیں کرے؟ خود ان کے
جو منافق آتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کریں, بیعت بھی کریں. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لایا, نہیں لایا, کون سا بھی عذاب نہیں لایا نا آسمان سے, مگر یہاں دکھا دیا تمہیں اللہ کے ساتھ بیعت بھی کر لو, رسول کے ساتھ بیعت بھی کر لو, صبر کر لیتا اللہ اس کا رسول, مگر ولایت علی کے ساتھ اگر تمہیں بیعت بھی کر دیں گے تو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتا اللہ, سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتا. اللہ کے رسول فرماتی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریا, یا اللہ میں رہتے ہوئے یہ عذاب کہاں سے آگا, تو اللہ تعالیٰ رسول کو فرماتا ہے حبیب تو کر رہی بھی, ہماری بیعت بھی کر رہی, ماننے والے مان رہی, بیعت بھی کرنے والے کر رہی, دیکھیں گے, مگر ہر چیز سہا سکتا ہوں, مگر میرے علی کی ولایت کے اندر کوئی شک نہیں. کوئی آج بھی یاد رکھ لو, جو ولایت علی, ولایت امامہ کو نہیں مانتا نہیں, آج بھی ان کے اوپر بنڈاج پڑیا سو, بنڈاج بہت بڑا بنڈا پڑ کو ہے, ان کے دلام کو, ان کے خاندان کو, ان کے سبھی بنڈا پڑ کا. بزرگا نہیں بولتی نہیں 3 میں بھی نہیں رہے, 13 میں بھی نہیں رہے, 3 میں بھی نہیں تو 13 میں بھی نہیں تھی, وہ ہے نہیں, وہ بہت بڑی معرفت. 3 کا تو 3 شعبان, 3 کا تو 3 شعبان, کس کا ہمارا برتن ہے, ہمارا اچھا یاد ہے, بچہ کا یہ اچھا یاد ہے. 3 کا امام حسین نہیں, 13 کا 13 رجب, 3 وہ ایک 13 وہ ایک, 3 وہ ایک 13 وہ ایک. بزرگان کو پوچھے دین کیا کر کو, دین بولے ایک ضربت علی, ایک سجدہ شبیری, یا تو 3 نہیں تو 13, نہیں تو 3 میں نہیں تو 13 میں, یا تو 3 شعبان کو دین آیا, نہیں تو 13 رجب کو دین آیا. اگر تمہیں 3 میں بھی نہیں 13 میں بھی نہیں تو چلے ہوگا 3 میں. ویسے بولتی نہیں, وہ بزرگان بھی بزرگان, اسے کم کے بزرگان نہیں, انہوں ان کے دماغ, ان کی سوچ, ان کی پہنچ ایسی رہتی ہے, خالی اتنے میں دکھا دیتے سو تو دین کی بے دین کی کرتے, دین کی بے دین کی, نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, نہیں 3 میں بھی نہیں 13 میں بھی نہیں. اب تو کیا کریا تو کیا ہے, کیا کریا تو بھی کیا ہے. اگر نماز ہی قبول کرا تھا, روزہ قبول کر رہا تھا, دیکھو شیطان کیا کریا, اللہ تعالیٰ سے وہ ہے نا سجدہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ رجیم کریا, کئی کو سجدہ نہیں کریا. ایک آیت ہے قرآن کی, اب وہ بولنے کا نا, خالی اس کی تفسیر کیا کروں, بولے تو جب میں میری روح اس پتلے میں پھونک دوں, کب آدم کا پتلا بنایا, آدم کا پتلا بنایا, کتنے کی سال کھڑایا, اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے جب میں اپنی روح, کیا اپنی روح اس پتلے میں پھونک دوں تب تم سجدے میں چلے جانا. یسنا ہے سو کب, اب تمہیں آدم کا سجدہ, آدم کا سجدہ, آدم کا سجدہ سنتے سنتے سب جنے ہمارے دماغ میں ڈیوٹ کری سو, وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا, وہ روح کو سجدہ ہوا. کیا سے روح کو کسے ہوا سو, جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں تب تم سجدے میں گر جانا. یہ شاید ہے سو, یہ قرآن بولتا سو. آدم کا پتلا تھا تب سجدہ نہیں تھا, فرض نہیں تھا. روح گئی تو اب وہ روح کو ہٹا دے تو سجدہ نہیں ہے, اب وہ روح. اب قرآن میں روح کیا کہتو, کیا روح کیا کہتو, قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے روح اللہ تعالیٰ کا امر, اللہ تعالیٰ کا امر نہیں, امر اللہ. روح کیا ہے, سب میں ہے روح, امر کیا ہے, سب امر اللہ تعالیٰ کا ایک امر. ایک امر کر کو بولے تو اس کے اللہ تعالیٰ میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں بول سکتا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ چیز ہی نہیں, پھر بھی ایک امر اللہ کا. اب قرآن میں 600 آیت کیا ہے, روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے, نہیں روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جب میں روح پھونک دوں, جب میں میرا امر ڈال دوں, روح کا تو امر اللہ کا, جب میں امر ڈال دوں, آدم میں میرا امر ڈال دوں تب تم جھک جانا, جب تم سجدے میں چل جانا. وہ اور ایک آیت دیکھیں, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولو الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور تم میں سے جو اولو الامر ہے, امر نہیں اولو الامر, کون اولو الامر, بڑا امر. اب ایک امر آدم کے اندر آیا تو سجدہ کرنا, اگر نہیں کرے تو کیا ہوتی, کیا ہوتی, رجیم ہو جاتی, لعنتی ہو جاتی. شیطان ہو جانا بڑی بات نہیں, لعنتی نہیں ہونا. کیا ہونا نہیں, لعنت کا توق پہن لے کو گیا سو, نکالیا آدم کو بھی نکالیا سوچ باہر, مگر آدم کو لعنتی بولیا نہیں, نہ بولیا, شیطان کو بھی نکالیا, مگر فرق کیا ہے دونوں میں نکالنے میں, وہاں ان کو نکالنے میں رحمت تھی, اسے نکالنے میں لعنت تھی. آدم علیہ السلام کو نکالنے میں اللہ کی رحمت تھی,
शैतान को निकालने में अल्लाह की लानत थी। कभी भी याद रख लो, लानत ही नहीं होना, कभी भी लानत ही नहीं होना। अब यहाँ क्या बोलता है, अति अल्लाह अति रसूल उलुल अम्र मिनकुम, इताअत करो, मोहब्बत करो, इत्तबा करो, इताअत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके पीछे जाना, उनके पीछे या अल्लाह उसके रसूल और उलुल अम्र मिनकुम। अब खुदा की कसम यहाँ एक तरफ क्या बोलता है, अम्र डाला तो वो अम्र के वास्ते सजदा हो जाता है। जो मेरे अम्र को सजदा नहीं करता उन्हें लानती होगा। क्या होगा? अम्र को सजदा नहीं करने वाला लानती होगा। उलुल अम्र को नहीं करया तो इज्जत क्या होता? उलुल अम्र को करया तो लानती, उलुल अम्र को नहीं करया तो उठा को उससे बड़ा लानती, उससे बड़ा लानती। अब पूरे तफसीरा उठा को देखो, उलुल अम्र मिनकुम कौन? उलुल अम्र मिनकुम कौन? अतिउल्लाह अतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम। रसूलुल्लाह फरमाती जो तुम में से जो सबसे बेहतरीन अम्र रखे, या रसूलुल्लाह वो कौन हो सबसे बेहतरीन अम्र रखे? अगर कोई रखा है तो कायनात के अंदर सबसे बड़ा अम्र वो मैं हूँ। मेरे बाद अली है, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है। हम 12 के 12 खुदा की कसम ये उलुल अम्र रखने वाले। एक अम्र को सजदा एक अम्र का नहीं करे तो उन्हें लानती। तुम्हें उलुल अम्र को नहीं माने तो क्या हो जाता? कैसे होता? अब ये 12 को नहीं माने तो, इमामा को नहीं माने तो तुम्हें क्या तभी कर लियो। अब नमाज नहीं पढ़ेगा शैतान ने, ये एक सजदा 50-50 हजार साल का, ये एक तवाफ, हाँ भी तवाफा चलते थे कुछ है बैतुल मामूर में, दुनिया के तवाफा करने वाला, सुजूद करने वाला। अब उन्हें अल्लाह ताला से निकलता निकलता क्या बोलता, खड़ जाता, नहीं जाता बाहर करो, क्या होना कहता, बोलता कहते यार अल्लाह मुझे मोहलत होना। क्या होना? मोहलत, मोहलत, मौत की मोहलत। अब निकाला बाहर, मौत तो देता ना, उसके हाथ क्या करता? मोहलत। कितनी मोहलत? क़यामत तक, क़यामत तक मैं जिंदा रहना। दूसरा क्या होना? बोलता मैं सिरातल मुस्तकीम में खड़ा। क्या खड़ना? सिरातल मुस्तकीम के ऊपर मैं क्लिक करना। क्या करना? मैं भटकाना। कहाँ भटकाना? सिरातल मुस्तकीम से भटकाना। किससे भटकाना? हर रोड पर नहीं, हर पब्लिक पर नहीं, हर खानखा में नहीं, हर इदारे में नहीं, हर सिलसिले में नहीं, हर घर में नहीं। तुम्हें सोचो ना कोई शैतान भटकाता है और को, शैतान कहाँ भी भटकाता नहीं। बार में, पब में कई को भटकाएंगे, टीवी देख ले है भटकाता, लिपस्टिक लगा लेकर भटकाता, बेनवाजी को भटका, ऑलरेडी भटकाने वाले को भटकाता है। भटकाता तो कहाँ? सिरातल मुस्तकीम के ऊपर। दूसरी जगह उन्हें भटकाता नहीं, कभी भी नहीं भटकाता, नहीं भटकाता। सरकार को पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरातल मुस्तकीम क्या? सिरातल मुस्तकीम क्या? रसूल कभी भी बिठा डालते, कभी भी बिठा डालते, कभी भी बिठा डालते, बैठो बैठो बैठो। बाद में ज़रख़ुत के बाद अली हसन हुसैन को लेकर अंदर आ रही मस्जिद के। अब वो सहाबी को खड़ा को पूछती, हजरत अबू बकर को खड़ा को पूछती, तुम्हें तब से पूछ ली ना सिरातल मुस्तकीम क्या, सिरातल मुस्तकीम क्या? अब उठो कभी या रसूलुल्लाह मुझे शर्म आ रही है, मैं बहुत बार पूछ डाला, एक से 2-3 बार पूछ डाली हूँ, फिर पूछा तो तुम्हें नहीं बोल रही, तुम ना ये तकलीफ हुई कर को, या तो तुम ना क्या तभी इज्जत ये हुई को बोल को मैं पूछ लूँ नहीं। बोलती कहते हैं तुम्हें और को खड़ को पूछो की वो बोलती कहते हैं देखो सिरातुल मुस्तकीम आ रहा है, सिरातुल मुस्तकीम रसूलुल्लाह दिखाते कहते अना अली सिरातुल मुस्तकीम, हसन सिरातुल मुस्तकीम, और हसन हुसैन और हुसैन के बेटे सिरातुल मुस्तकीम। कहते अब शैतान काम ही नहीं भड़काता, शैतान भड़काता उसका विलायत अली के ऊपर, इसके ऊपर विलायत अली। तुम ना नमाज को बुला ले जाता है, रोजे को भी बुला ले जाता है, छिट्टे को बुला, छैलमा को बुला ले जाता है, 40 चिल्ले को बुला ले जाता है, और दरगाह के बड़े बड़े खवालियां को बुला ले जाता है। आराम से बुला, तुम्हें जाने का रहा, तुम्हें हर दरगाह को बुला ले जाता है। तुम्हें यह सूचना को तुम्हें कहे तो सुनियागर को सब जगह एंट्री देता है, मगर खुदा की कसम नहीं बुला ले जाता उसका तो विलायत अली को नहीं बुला ले जाता, विलायत अली और इमामा की विलायत को नहीं बुला ले जाता। वहां अटका था, दिखा दा लिया कि ये रास्ता बड़ा रास्ता, ये रास्ता सबसे बड़ा रास्ता। यहाँ से सब जगह कौन भी नमाजी कब तक भी नमाज पढ़ते रहा तो शैतान खुश होता है, तो उसकी नमाज देख लो। कई को कर बोले तो शैतान पुकार लेता कहते मैं इतने नमाज पढ़ा 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 मैच रजीम होगा, मैच रजीम होगा। कई को अम्र को नहीं माना, किसे नहीं माना? अम्र को नहीं माना। ये मेरा बेटा खड़ को उलुल अम्र को नहीं मान को सिजदे कर रहा था, क्या बोलता है? उलुल अम्र को नहीं मान को बस सिजदे कर रहा था। मैं भी बहुत कुरान पढ़ू, मैं इंजील पढ़ू, ज़बूर पढ़ू, सब कुछ पढ़ू। हंसता कहते शैतान, ये समझे लोग तुम ना शैतान भड़काता, शैतान ये चीज में नहीं। शैतान
ولایت کے اوپر بھڑکا تھا، ولایت علی کے اوپر بھڑکا تھا. اس کے واسطے یاد رکھ لو کربلا اٹھاؤ، صفین اٹھاؤ، جمل اٹھاؤ، یہ سب جتنے بھی مارکے اٹھاؤ. سرکار دو عالم کے بعد جو مولا علی کے زمانے میں مارکے ہوئے، جتنے بھی جنگاں ہوئے، وہ جنگ کبھی بھی کفار کے ساتھ نہیں ہوئی کرتی. صفین، نہروان، جمل، یہ سبھی کتنے بھی گئیں وہ آپ کو کافران کے ساتھ نہیں ہوئی کرتے، وہ ہوئی سو منافقان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ منافقان. سرکار دو عالم دکھاتا لے کرتے اس کے بعد جو دین ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، جو اسلام ہوتا ہے، یہ مجھ سے نہیں محبت، یا علی تجھ سے محبت کا نام کرنے کا ہے. تجھ سے محبت کا نام ایمان ہوتا سو، تجھ سے پیار کا نام ایمان ہوتا سو. اس کے بعد بھی کتنے کے سال کے بعد ہندوستان کے اندر خواجہ بھی آپ کو دین محمدی کو نہیں، دین حسین کو بول کو دکھا ڈالے سو. وہاں چینج نہیں کرے، رسول اللہ چینج کرے، رسول اللہ چینج کرے. کیا کر کو بولے تو اب قیامت تک بھی اے علی، اے علی دین ہے. اب دین کیا ہے؟ تمہارے محبت کی پہچان. میرے سے کرتی، اس سے کرتی، میرے سے بھی کرتی، اس سے کرتی، اب میرے اس سے نہیں، اب تجھ سے کرنا، تیری نسل سے کرنا. اب یہ دین یہاں سے چلتا، یہاں سے چلتا. دیکھو یہ فلسفہ دنیا کے اندر چلا سو، یہ قانون الہی چلا سو. یہ ہمیں کیا بھی نہیں سکھا رہی، یہ خود بزرگان دین کرے. کیا بولنے والے بولے، چھپانے والے ابھی چھپا دل کو کیا کرو بولو تو ہم نہ عزت کرو، ہم نہ احترام کرو، ہم نہ نوٹا دو، ہم نہ حج کرو، ہم نہ زکات کرو. یہ نہیں ہوتا. کسی کے سامنے کیا کرے تو بھی کیا بھی نہیں ہوتا. جب تک ولایت کو نہیں مانتی، خدا کی قسم تم نہ حقیق نہیں بنتا نبوت کو ماننے کا. نہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے اگر مجھ تک آنا تو خدا کی قسم باب علی ہے. کیا ہے؟ باب علی. تمہیں دروازہ چھوڑ ڈالو، دروازہ چھوڑ ڈال کو تمہیں کس کے تھرو آنا. تمہیں سوچتی کہ غوث اعظم کو پکڑے تو دروازہ اگر کو غوث اعظم دروازہ نہیں، غوث اعظم بھی علی کے دروازے سے، خواجہ بھی علی کے دروازے سے آنا. تم نہ لوگ بنائے سو دروازہ نہیں، سرکار بنائے سو دروازے کو دیکھو. سرکار یہ ہم نہ دروازے بناتے، امامہ کو دروازے. اسے قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ہم نے سبھی کیا سکھایا، قیامت کے روز کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بلا تیرا حساب کتاب کیا تو جا، حساب کتاب کیا تو جا. ایسا سب کا ایک ایک کا حساب لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا حساب لیتا ہے؟ قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے ایک ایک کا حساب دلے تم کو بیٹھ کو. تمہیں سے بھی سوچتے رہیں گا، مولویاں بولتے رہتے ہیں عالمہ مجھ سے بھی ملے گلے سے بیٹھ کو. یاد رکھ لو قرآن کیا بولتا معلوم، میں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھاؤں گا. کس کے ساتھ؟ اماموں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اماموں کے ساتھ. امام مسجداں کے نہیں، تمہیں بتائش نہیں، بریلی میں دیوبند میں یہاں وہاں پڑھے سو وہ امامہ نہیں، جسے اللہ اس کے رسول بنائے وہ اماموں کے ساتھ. کس کے ساتھ اٹھا دو؟ وہ اماموں کے ساتھ اٹھا دو. اب حساب امام کو پوچھتا ہے. اگر امام اچھے رہنا، امام اچھے رہنا، امامہ یہ بھی رہتی، امامہ وہ بھی رہتی. اب ہمیں وہ امامہ کو مانتے سو جو خدا کی قسم 12 نہیں، جسے اللہ اس کا رسول بنایا. اب ان کے پیچھے اٹھائے تو ہم نہ حساب کتاب نہیں. وہ امام کو دیکھتا، امام کے پیچھے پورے جانا سو، امام کے پیچھے پورے جانا سو. تب بھی بولتے سو اگر تمہیں ان کو چھوڑ کو دوسرے کو امامہ بنا تو سیدھا انہیں حساب کتاب دیتا رہا، انہیں جہنم. تمہیں اچھے رہے تو بھی، نیک رہے تو بھی، نمازی رہے تو بھی تم نہ پوچھتا نہیں کرتے. تمہارے امام کو دیکھتا کر. تمہارا امام علی والا کی، تمہارا امام نبی والا، تمہارا امام فاطمہ والا نہیں ہے. تو ہے تو بھی تو اس کے پیچھے جا رہا نا، تو جا جہنم کو پورے گڑھے میں گرتا سو. خالی اماموں کے پیچھے اڑا. اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی ہستی نہیں کہ ہر پبلک میں پوچھتا سو. امام کو کھڑا تھا. اس کے واسطے یاد رکھ لو امام کی پہچان ضروری. امام کی پہچان ہم نہ کیا دکھا ڈالے، مسجد کے امامہ کو دکھا ڈالے. آج یہ حضرت، وہ حضرت، یہ حضرت، پیلا کالا پتلا پیلا کون سے کچھ حضرت ویسا نہیں، وہ توتا حضرت، پیلا حضرت، نانا کون سے کیسے حضرت کے پیچھے حضرت. حضرت کے پیچھے جانے کا نہیں، امامہ کے پیچھے جانا. اور خدا کی قسم 12 امامہ کے سوا کوئی امام نہیں، کوئی امام نہیں. ان کی امامت سے خدا کی قسم غوث پاک بھی، ان کی امامت سے خواجہ غریب النواز. ان کو چھوڑے تو انہوں کہاں سے آئے؟ غوث اعظم دستگیر کا یہ درجہ بھی غوث اعظم بنیس کے ساتھ. غوث اعظم کی 11ویں کو سینہ کام بولنے والے دکھاؤ. غوث اعظم دستگیر کی 11ویں خود غوث اعظم کے زندے کے پر انہوں مناتے. کیا مناتے؟ 11ویں امام محمد حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 10 ربیع الثانی کو، وہ 10ویں دن انہوں پیدا ہوتے سو دن دوسرے دن غوث اعظم 11ویں کرتے ہوئے 11ویں کرتے غوث. چھٹی کے دعوے ٹھوکنے والے نہیں، بہت چھٹی کے دعوے ٹھوکنے والے. یہ بھی کان کھول کو سن لو. امام نقی علیہ السلام پیدائش کا دن 5 رجب کو امام نقی پیدا ہوئے سو. خدا کی قسم حضرت خواجہ غریب النواز مولود نقی بناتے. اس کے آتے تم نہ چھٹی کر کے بولا رسی
اگر 12 کا نام لیتی ہے تو شیعہ کر کو بلاتی نہیں. اس کے واسطے بزرگان کیا کر رہے ہیں, 11ویں کے اندر بھی چھپا کچھ امام کرتے سو, 6ٹھی کے اندر بھی امام کی فاتحہ کرتے, 6ٹھی کے اندر بھی امام کی فاتحہ.